بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم نے اسلامیات کی بک سٹارٹ کی تھی 7 کلاس کی، اور لاسٹ لیکچر تک ہم نے اس کا باب نمبر 2 اور باب نمبر 100 جو سے اس کو سٹارٹ کیا ہوا تھا، اور آج ہم اس کا پارٹ نمبر 3 جو سے یہ سٹارٹ کریں گے، غزوہ بنو قریظہ۔ اس سے پیچھے والے تمام لیکچرز کی ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس کی مشق کا پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ الف والا پارٹ ہے غزوہ بنو قریظہ پیش آیا، اس کا آنسر آئے گا 5 ہجری میں۔ سیکنڈ والا ہے بنو قریظہ قبیلہ تھا یہود کا۔ بنو قریظہ نے مسلمانوں سے بدعہدی کی تھی غزوہ خندق میں، اس کا یہ آنسر آئے گا۔ اب آگے فورتھ والا ہے بنو قریظہ کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا، اس کا آنسر آئے گا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اب لاسٹ 5 والا ہے بنو قریظہ کا محاصرہ جاری رہا، اس کا آنسر آئے گا 25 دن۔ یہ ہے اس کا آنسر۔ اب آگے کوسچن نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیں۔ فرسٹ والا ہے بنو قریظہ کون تھا، اس کا آنسر آئے گا پیج نمبر 40 کے سٹارٹ میں، یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ بنو قریظہ مدینہ کا ایک مشہور اور نہایت قدیم یہودی قبیلہ تھا، یہ ہے اس کا آنسر۔ اب آگے سیکنڈ والا ہے، غزوہ بنو قریظہ میں مسلمان مجاہدین کی تعداد کتنی تھی، اس کا آنسر آئے گا پیج نمبر 40 پہ۔ 3000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بنو قریظہ کے علاقہ میں پہنچے، یعنی کہ مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی، یہ ہے اس کا آنسر۔ اب آگے کوسچن نمبر 3 ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو قریظہ کا فیصلہ کس کتاب کے مطابق کیا، اس کا آنسر آئے گا پیج نمبر 41 پہ۔ یہاں سے ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ یہودیوں کی شریعت اور ان کی آسمانی کتاب تورات کے عین مطابق تھا، یہ ہے اس کا آنسر۔ اب آگے پارٹ نمبر 4 ہے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیسے ہوئی، اس کا آنسر آئے گا پیج نمبر 41 پہ۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ خندق کے زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے، یہ ہے اس کا آنسر۔ اب آگے لاسٹ والا 5 ہے، غزوہ بنو قریظہ کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا، اس کا آنسر آئے گا پیج نمبر 41 پہ ہی۔ یہاں سے ہے، غزوہ بنو قریظہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی طاقت و قوت توڑ دی گئی جو آستین کا سانپ بن کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ آنے والے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ ان لوگوں کا زور ٹوٹنے کے بعد مسلمانوں نے دین کی دعوت کو بہت قوت اور مضبوطی کے ساتھ پروان چڑھایا۔ یہاں تک آئے گا اس کا آنسر۔ اب آگے لانگ کوسچن ہے، کوسچن نمبر 3، اس کا فرسٹ والا پارٹ ہے، غزوہ بنو قریظہ کے اسباب، واقعات اور نتائج تحریر کریں۔ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ 3 لانگ کوسچن ہے۔ فرسٹ والا غزوہ بنو قریظہ کے اسباب، سیکنڈ والا ہے واقعات، اور تیسرا نتائج۔ اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، اس کا آنسر آئے گا پیج نمبر 40 پہ۔ یہاں سے یہ سٹارٹ ہوگا اس کے اسباب سے۔ غزوہ خندق کے دوران میں مشرکین و یہود نے بنو قریظہ سے رابطہ کیا اور مسلمانوں کو قتل کرنے کی ترغیب دی۔ یہودیوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر رکھا تھا، اس لیے مسلمانوں سے ان کی طرف سے بے فکری اختیار کی ہوئی تھی، لیکن بنو قریظہ کے یہودیوں نے غزوہ خندق کے موقع پر مسلمانوں کو دھوکہ دیا اور 900 افراد مسلمانوں پر حملہ کے لیے تیار ہو گئے۔ بنو قریظہ کی یہ بدعہدی اور میثاق مدینہ سے انحراف غزوہ بنو قریظہ کا اہم ترین سبب تھا۔ غزوہ بنو قریظہ نے اس وقت مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا تھا جب انہیں بنو قریظہ کے تعاون اور مدد کی سخت ضرورت تھی۔ غزوہ بنو قریظہ 5 ہجری میں پیش آیا، یہ تھے اس کے اسباب۔ اب آگے ہے واقعات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ خندق سے گھر تشریف لائے تو حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہتھیار اتار دیے ہیں مگر فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت بنو قریظہ کا رخ کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب اور قلعوں میں زلزلہ برپا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم جاری فرمایا کہ تمام لوگ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھیں۔ 3000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچے اور ان کے قلعوں کو گھیرے میں لے لیا۔ بنو قریظہ کا محاصرہ 25 دن تک جاری رہا۔ اب آگے ہے پیج نمبر 41 کے سٹارٹ سے۔ ایک دن یہودیوں کے سردار کعب بن اسد نے قلعے کے اندر اپنے بڑے بڑے کمانڈروں اور خاص آدمیوں کو بلوایا اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میرے سامنے 3 تجاویز ہیں، انہیں غور سے سنو۔ اسلام قبول کر لو اور محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہو کر جانو مال اور بال بچوں کو محفوظ کر لو۔ تمہیں خوب معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، ان کا تذکرہ تمہاری اپنی کتابوں میں بھی موجود ہے۔
اب دوسری تجویز ہے اپنے بیوی بچوں کو قتل کر کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو، پھر فتح پالو یا سب مارے جاؤ۔ تیسری تجویز تھی ہفتے کے روز دھوکے سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو، کیونکہ انہیں یقین ہوگا کہ آج کے دن یہود حملہ نہیں کریں گے۔ یہودیوں نے کعب بن اسد کی یہ تمام تجاویز مسترد کر دیں اور ان میں سے کوئی بات قبول نہ کی۔ اب بنو قریظہ کے پاس ایک ہی رستہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، چنانچہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کے مردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بنو قریظہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کے ساتھ نرمی اور بلائی کا سلوک کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خیال ہے اگر تمہارا ہی کوئی دوست تمہارے بارے میں فیصلہ کر دے؟ کہنے لگے یہ تو بہت اچھی بات ہوگی، یہاں تک کر کے آگے یہ چاہے پوائنٹ کٹ کر دے یہ 3 لائنیں، اور پھر آگے اس کی آئے گا پیج نمبر 41 پر ہی۔ غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں تیر لگ گیا تھا، جس کا وہ مدینہ منورہ میں علاج کروا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فیصلہ کرنے کے لیے بلوا لیا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ بنو قریظہ کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمائے۔ پھر انہوں نے یہ فیصلہ سنایا، پہلا تھا بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، دوسرا ہے ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، اور تیسرا تھا ان کے اموال کو مسلمانوں میں غنیمت کے طور پر تقسیم کر دیا جائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ یہودیوں کی شریعت اور ان کی آسمانی کتاب تورات کے عین مطابق تھا۔ تورات میں غداری کی یہی سزا درج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ سن کر فرمایا، سعد تم نے بالکل وہی فیصلہ کیا جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا۔ یہاں تک کر کے اب لاسٹ والا ہے۔ غزوہ بنو قریظہ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کی طاقت و قوت توڑ دی گئی جو آستین کا سام بن کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ آنے والے واقعات نے یہ ثابت کر دیا کہ ان لوگوں کو زور ٹوٹنے کے بعد مسلمانوں نے دین کی دعوت کو بہت قوت اور مضبوطی کے ساتھ پروان چڑھایا۔ یہاں تک آئے گا اس کا آنسر، اس میں نتائج بھی آگے ہیں، یہ نتائج تھے اور اس میں ہم نے اسباب اور واقعات سارا کر لیا۔ یہاں تک ہم نے یہ چیپٹر کمپلیٹ کر لیا۔ اب نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا نیکسٹ چیپٹر کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔